بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کائنات فانی میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ مقدس پاک اور محترم تسلیم کیے جاتے ہیں۔ کرم اللہ وجہ حضرت علی کے مبارک نام کے بعد اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو پیدا ہوتے ہی گود میں لیا، منہ میں زبان دی اور دودھ کی بجائے لعاب دہن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیراب ہو کر علم کی وراثت کا حقدار بنے۔ یاد رہے کہ آپ پہلی عظیم ہستی ہیں جن کے منہ میں حضور پاک کا لعاب دہن گیا، جس کے نتیجے میں رسول اکرم کا کردار حضرت علی کا کردار بنا اور پیغمبر اکرم کا ایمان آپ کے ایمان میں صاف صاف نظر آیا۔ رسالت اور امامت میں بڑا باریک رشتہ ہے۔ یہ خوشبو کہہ رہی ہے شافی معاشر کے بشر سے۔ جوش ملی آبادی فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے سب سے پہلے جو دیکھا وہ محمد کا چہرہ تھا، اور انہوں نے جو آواز سب سے پہلے سنی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک تھی۔ حضرت محمد نے حضرت علی کو گود میں پالا، اپنی شخصیت کے سانچے میں ڈھالا، اپنے سائے میں پروان چڑھایا، اور وہ ان کے وجود میں اس طرح جذب ہو گئے کہ حضرت علی کو اپنے انفاس سے بوئے محمد آنے لگی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی حق پر اس مضبوطی سے قائم ہو گئے کہ وہ حق کا جسم، حق کی جان، حق کا اعلان اور حق کی آواز بن گئے۔ شان حضرت علی بازبان مصطفیٰ، آپ نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ علی نے نماز پڑھی، میرا اور علی کا نور ایک ہے، علی وہ ہیں جن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ اول صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی طرف غور سے بہت دیر تک دیکھتے رہتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضرت علی کو رسول اللہ بھی بہت دیر تک غور سے دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی شخص بھی اس صراط پر سے گزر کر فردوس میں نہ جا سکے گا جب تک کہ حضرت علی کا دیا ہوا پروانہ جنت اس کے پاس نہ ہوگا۔ حضرت علی کے القابات و خطابات میں امیر المومنین، المرتضی، اسد اللہ، ید اللہ، نفس اللہ، حیدر قرار، نفس رسول، ساقی کوثر اور کرم اللہ وجہ شامل تھے۔ کنیت ابو تراب اور ابو الحسن ہے۔ واصف علی واصف کے بقول حضرت علی کا نام اسد اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، ید اللہ ہے، ولی اللہ، علی ملت کا رہبر ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ علی دین اسلام کے وہ امام ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ وہ شرف ہے جو کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے عینی گواہ حضرت علی ہیں۔ شب ہجرت بستر رسول پر سوئے اور وقت ہجرت رسول اللہ نے اہل مکہ کی امانتوں کا امین آپ کو بنایا۔ حضرت علی نے مسجد قباء کا سنگ بنیاد رکھا۔ آپ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے تھے۔ جنگ احد میں حاتم غیبی نے مژدہ سنایا، لا فتنہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جنگ بدر ماہ رمضان 2 ہجری میں واقع ہوئی، اس کی فتح کا سہرا آپ ہی کے سر ہے۔ آپ کبھی کسی جنگ میں میدان سے بھاگے نہ کبھی شکست کھائی۔ حضرت علی تمام مسلمانوں سے تقریباً 7 سال پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے۔ آپ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ سایہ کی طرح رہتے۔ حضرت علی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی سخی نہیں۔ آپ تمام علوم کے موجد اور ان میں کمال کا درجہ رکھتے تھے۔ علم نحو کے قواعد کی ایجاد بھی آپ ہی نے فرمائی اور حروف کے تعارف کے اصول و ضوابط بھی آپ ہی نے تعلیم فرمائے تھے۔ یہ ساری خوبیاں حضرت علی کی ذات والا صفات میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اس طرح آپ کی شان میں صرف اتنا ہی کہنا ممکن ہے کہ بعد از رسول خدا تمام تر اوصاف و کمالات کے نقطہ انتہا کی برتری کا دوسرا نام حضرت علی ہے۔ آپ کی ذات اخلاق حسنہ کا پہکر اور اوصاف حمیدہ کا مجسمہ تھی۔
ان کی سیرت بنی انسان کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ اور بہترین راہ ہدایت ہے۔ وحید الحسن ہاشمی نے کیا خوب کہا ہے، بندگان حق کو دین حق پیغمبر سے ملا، دین کو مشکل کشا اللہ کے گھر سے ملا۔